وہ مقدس لوکا رسول کی انجیل اور اس کے 10ویں باب کی 38ویں آیت سے ہے۔ جی میں خدا کا کلام آپ لوگوں کے درمیان پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ مقدس لوکا رسول کی انجیل اور اس کا 10واں باب اور اس کی 38ویں آیت سے ہے۔ اور میں تلاوت کرنے لگا ہوں، سب غور سے سنیں۔ اور جب وہ جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا، اور مارتھا نامی ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نامی اس کی ایک بہن تھی، اور وہ بھی خداوند کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سنتی تھی۔ مگر مارتھا طرح طرح کی خدمت کرنے کے تردد میں تھی۔ وہ ٹھہر کر کہنے لگی، اے خداوند، تو خیال نہیں کرتا کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ پس اس سے کہہ کہ میری مدد کرے۔ پر خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مارتھا، اے مارتھا، تو بہت سی باتوں کے فکر و تردد میں ہے، مگر ایک ہی بات درکار ہے۔ پس مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ خدا ان کا شکر ہے۔ شاباش۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو روبرو دیکھوں اور آپ لوگوں کے ساتھ کلام کی کچھ باتیں شیئر کروں۔ میری آنکھیں دراصل سکرین پہ آپ لوگوں کو ہی ڈھونڈ رہی ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اگر آپ لوگ خود ہی اپنے اس ترتیب میں خود کرتے تو بہت زیادہ اچھی بات تھی، لیکن چونکہ یہ بہت ایک کنیکشن ہے یہ، اور کلام تو ضرور ہم آپ سے شیئر کریں گے، لیکن بیسیکلی یہ ایک کنیکشن ہے روحانی، کہ آپ کو دیکھ کے ہمیں برکت ملتی ہے، اور ہم جب آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں وہ خوشی اور وہ رسپانس سمجھے ہمیں مل جاتا ہے۔ تو یہ خدا کا کلام جو آج پڑھا گیا بہت دفعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ بہتر ہے آپ سب سکرینز آن کریں، اور ہاں اٹس گڈ کہ اگر آپ کے پاس بائبل ہے، کیونکہ میں کچھ حوالے بھی اور یوز کروں گا تو پھر کمیونٹی کے کچھ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا، وہ خود تلاوت کریں گے۔ تو جو بائبل جن کے پاس ہے وہ ہینڈ ریز رکھیں تاکہ پھر میں انہیں پڑھنے کے لیے موقع دوں گا۔ ہاں جی ٹھیک۔ آج کے مریم اور مارتھا کا یہ حوالہ ہے، اور بائبل کو جو انٹرپریٹ کرتے ہیں، جو اس کی کلام کی جو تشریح کی جاتی ہے وہ مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ جو اسکالرز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے بائبل کو لٹرلی مطلب لفظ ب لفظ اس کی ہم تشریح کر سکتے ہیں، مطلب لٹرل مطلب جو کچھ لکھا ہوا ہم اسی کو سمجھیں اور اس کو اینڈ مان کر تو اس کی ہم تشریح کریں۔ دوسری بات جو اسکالرز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مورلی اس کی تشریح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
مورل مطلب اس کے جو مورل ہے، جو واقعہ ہے اس کا جو مورل ہے ہم وہ بیان کریں۔ تیسرا جو طریقہ ہے وہ ایلیگوریکل طریقہ ہے۔ ایلیگوریکل طریقہ جو ہے یہ الیگزینڈریا میں بہت مشہور تھا، 3 صدی میں بہت زیادہ مشہور رہا ہے، اور بہت سارے چرچ فادرز جو ہیں وہ اس طریقے کو کے ذریعے کلام کی تشریح کرتے تھے، جن میں سینٹ کلیمنٹ آف الیگزینڈریا اور اوریجن آف الیگزینڈریا، یہ سینٹ جیروم سے بھی پہلے کے ہیں جو چرچ فادر ہیں، یہ اس طریقے سے ایلیگوریکلی جو کلام کو بیان کرتے تھے۔ چوتھا ہے اینا گوکیکل جو طریقہ ہے، جس میں کیا کیا جاتا تھا، جس میں ہم ڈفرینٹ شخصیات کو دیکھتے تھے، جس کے بارے میں ایک ہم نے پہلے بھی فادر جی سے بھی سنا ہے، ٹائپولوجی لفظ سنا ہوگا آپ نے، اگر نہیں سنا تو آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ٹائپولوجی کہ پرانے عہد نامے کے جو واقعات ہیں وہ سایہ ہیں نئے عہد نامے میں، اور وہ پورے ہوتے ہیں، جیسے مقدسہ مریم کو ہم پرانے عہد نامے میں دیکھ سکتے ہیں ٹائپولوجی کے ذریعے، ٹھیک ہے، ایک یہ طریقہ ہے۔ یہ جو والا ہے یہ بہت دفعہ جب ہم اس کی تشریح سنتے ہیں، جب ہم اس پہ کلام سنتے ہیں، تو دو لوگ جو بیان کرتے ہیں تو وہ کمپیریزن کیا جاتا ہے، کمپیریزن کے ذریعے لوگ بیان کرتے ہیں جی وچ ون واز دا بیسٹ بیہیویئر، مریم ٹھیک تھی، یسوع مسیح نے مریم کو وہ اچھا کہا ہے کہ مریم نے اچھا حصہ چنا ہے، مارتھا کو جیزس نے ریبیوک کیا ہے اور اسے ڈی گریڈ کیا ہے اس کے۔ تو ہمیشہ جب بھی اس کی تشریح سنی گئی ہے تو کمپیریزن کیا گیا ہے۔ آج میں آپ کو اوریجن آف الیگزینڈریا جو ہے وہ اس حوالے کو کیا بیان کرتے ہیں وہ میں آپ کو بیان کروں گا، اور یہ ایلیگوریکل طریقہ ہے تشریح کا، مطلب جو نظر آ رہا ہے اسے لینا ہے اور اس کے ذریعے جو کچھ تھا اس کو بیان کرنا، ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے ایلیگوریکل۔ اور یہ اوریجن آف الیگزینڈریا نے اس طریقے سے کلام مقدس کے بہت سارے حصوں کو بیان کیا ہے، کہ جس میں یہ حصہ بھی موجود ہے کہ what you see in story and ask what does it symbolize، جو آپ سٹوری کو لیتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں اور پھر وہ کس چیز کا نشان دیتی ہے، وہ کیا ہمیں بیان کرتی ہے، یہ ٹھیک ہے، اور آپ اسے بہت اچھے انداز سے سمجھیں گے۔ آج دو شخصیات جو ہیں اس میں ذکر ہے، مریم اور مارتھا۔ مریم اور مارتھا یاد رکھیے گا، یہ بلیورڈ فیملی ہے جیزس کرائسٹ کی، بیتنیہ کا علاقہ ہے، خداوند یسوع مسیح یہاں بار بار گئے ہیں اور شاگردوں کے ساتھ گئے ہیں، 12 شاگرد، کچھ عورتیں، یسوع مسیح خود، اور ساتھ کچھ میں کہتا ہوں کم از کم 20 لوگ ایک وقت میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس گھر میں جاتے تھے، اور یہ گھر خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرتا، وہاں رسولوں کے رہنے کی جگہ، ان کے کھانا، ان کے جو کچھ بھی انہیں ضرورت ہے اس گھر سے ملتا تھا۔ ہم اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کا بہت پیارا گھرانہ تھا، اور میں چاہوں گا کہ جو ہماری بہن سمیرہ ہے وہ مقدس یوحنا رسول کی انجیل اور اس کے 11ویں باب کی پہلی 3 آیات پڑھ دیں۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کے 11ویں باب کی پہلی 3 آیات کی تلاوت کر دیں، اس میں ان تینوں بہن بھائیوں کا ذکر ہے۔ لازر کا زندہ کیا جانا، ہیڈنگ ہے مریم اور اس کی بہن مارتھا کے گاؤں بیت العنیا کا لازر نامی ایک مریض تھا۔ یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند کو عطر ملا تھا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے تھے۔ لازر مریض اسی کا بھائی تھا۔ پس بہنوں نے اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند، دیکھ جسے تو پیار کرتا ہے وہ بیمار ہے۔ آمین۔
تو پیار کرتا ہے وہ بیمار ہے. مریم، مارتھا اور لازر کا جو یہ تعلق بیان کیا گیا ہے کہ جسے تو پیار کرتا ہے وہ بیمار ہے. مگر خداوند یسوع مسیح کا یہ جو گھرانہ ہے یہ بہت پیارا اور محبت سے بھرا ہوا گھرانہ تھا. اور میں چاہوں گا کہ فضا بیٹی راولپنڈی سے یہ 12ویں باب کی پہلی 3 آیات کی تلاوت کر دیں. مقدس یوحنا رسول کی انجیل اور 12واں باب پہلی 3 آیات. یسوع فسح سے 6 روز پہلے بیت عنیہ میں آیا. یہاں لازر تھا جو مر گیا تھا اور جسے یسوع نے مردوں میں سے زندہ کیا. وہاں انہوں نے اس کے لیے شام کا کھانا تیار کیا اور مارتھا خدمت کرتی تھی. لازر ان میں سے تھا جس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے. آمین. لازر اور مریم اور مارتھا ان کے گھر میں خداوند یسوع مسیح پھر آیا 6 روز بعد اور دوبارہ ان کے لیے کھانے کی ضیافت تیار کی گئی. لوکا رسول جو ہے یہ بہت واضح طور پر خداوند یسوع مسیح کے کھانے کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ جیزس جو ہے بہت سارے ٹیبلز پر بیٹھتا ہے اور کھانا کھاتا ہے. جب مارتھا اور مریم کے گھر میں آیا تو جو اوریجن آف الیگزینڈریا یہ کہتے ہیں کہ مارتھا ہے یہ سمبل ہے ایکٹیو کا، عمل کا، یہ ایکٹیو سمبل ہے عمل. اور مریم جو ہے کنٹمپلیشن، غور و غوص اور دھیان و گیان کی سمبل ہے. اور سینٹ اوریجن کہتے ہیں کہ جو یہ ایکٹیونیس ہے اور کنٹمپلیشن ہے، یہ دونوں عمل اور دھیان و گیان، یہ کلیسیا ہے، یہ چرچ ہے. یہ دونوں مل کر چرچ بناتے ہیں. جیسے ہمارے پاس کلیسیا میں بہت سارے ایسے آرڈرز ہیں جو فوکس کرتے ہیں کہ صرف کارمیلیٹس ہیں، ٹھیک ہے، پھر جو فوکس ہے دھیان و گیان پر، زیادہ جو تنہائی میں وقت گزارتے ہیں مونکس ہیں، ٹھیک ہے، اور دھیان و گیان اور جو ایمان کی سچائیاں ہیں انہیں سمجھنے میں اور انہیں دوسروں کو سکھانے میں شامل رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسے آرڈرز بھی ہیں جو کہ کلام کو سمجھتے ہیں اور مشنری خدمات بھی دیتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، پورس کا خیال رکھتے ہیں، مدر ٹریزا ہیں جیسے، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں جو ہیں اسپرچل جو بیہیویئر ہیں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. بہت دفعہ مارتھا پر تنقید کی جاتی ہے کہ مارتھا جو ہے اسے خداوند یسوع مسیح نے ڈی گریڈ کیا اور یہ اس لیول کا اسے نہیں سمجھا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے مریم کو کہا کہ یہ اس کا جو ہے رویہ یہ بہتر ہے. لیکن دیکھیں جو سرونگ ہے، جو سروس ہے، خدمت، یہ کلیسیا کا پلر ہے، ہم اسے جدا نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے یہ صحیح طور پر اسے سمجھ نہیں رہے. اس کی صحیح روح کو سمجھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے. اس پیسج میں خداوند یسوع مسیح نے مارتھا سے ایک بات بولی. آئے مسیح کے منہ کے الفاظ سنتے ہیں. مارتھا، اے مارتھا، تو بہت سی باتوں کے فکر و تردد میں ہے. جو انگلش بائبل ہے اس میں یہ بڑی واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ تو بہت اینکشیس ہے، بہت زیادہ اینکشیس بیہیویئر کے ساتھ خدمت کر رہی ہے. اور یہ بات جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح نے اسے بتایا. دیکھیں جو خدمت ہے، اگر ہم یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، خدمت سے خداوند یسوع مسیح کبھی بھی منع نہیں کرتے. کئی بار اس گھر میں آئے، لیکن آج خداوند یسوع مسیح نے مارتھا کو کہا کہ تو بہت ساری فکر کے ساتھ جو ہے یہ خدمت کر رہی ہے. اس کے لیے جو یونانی ورڈ آیا ہے پیرسپا او، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے پولڈ اوے. پولڈ اوے مطلب کہ یہ جو تو خدمت کر رہی ہے
یہ تجھے کھینچ کے دور لے کر جا رہی ہے، مجھ سے دور لے کر جا رہی ہے۔ ایکسکیوز ہے یہ ایک بہت بڑا۔ دیکھیں خدمت میں جب ایکسکیوز آتا ہے، دیکھیں یہ ہمارے پاس بہت سارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں خدا سے دوری کے، جیسے آپ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، میں ہوں، ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، بچے ہیں، فیملی ہے، بہت دفعہ آپ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں لیکن میں بزی بہت ہوں۔ ایکسکیوز ہے یہ۔ خداوند یسوع مسیح نے یہی چیز مارتھا کو بتائی کہ کیا ضروری کیا ہے، اس فکر کے ساتھ تو خدمت کرتی کرتی مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس بات کو خداوند یسوع مسیح نے ہائی لائٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ ٹھیک نہیں۔ فکر و تردد، اینکشیسنس اور ڈسٹریکشنز۔ دیکھیں ہمیں ڈسٹریکشنز بہت زیادہ پسند ہے، میں آپ کو حقیقت میں بتاؤں، جیسے ڈسٹریکشنز، اگر آپ کے پاس کوئی بھی موبائل فون ہو، آپ اس پہ لگ جائیں، ڈسٹریکٹ ہو جائیں، اس پریزنٹ لمحے سے آپ ہٹ جائیں۔ جیسے اکثر میں دیکھتا ہوں جب یہ فادر جی موجود ہوتے ہیں تو لوگ اپنے کیمرے سے لگے ہوتے ہیں تصویریں بنانے میں، اور اس لمحے کو انجوائے کرنا بھول جاتے ہیں، وہ رائٹ مومنٹ جو اس فادر جی کے ساتھ اس لمحے کو انجوائے کرنا ہوتا ہے، ان کی بات سننا یا ان کے ساتھ، تو وہ بھول جاتے ہیں اور ڈسٹریکٹ ہو کے دوسری طرف سیلفیز میں یا ان چیزوں کی طرف ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اینکشیسنس، فکر و تردد، اینکشیسنس اور ہماری ڈسٹریکشن، اس کے ساتھ جب ہم خدمت کرتے ہیں ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بیہیویئر جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ یہ مارتھا ٹھیک نہیں ہے۔ خدمت کو یسوع نے رد نہیں کیا، بلکہ اس خدمت کو جو کر رہے ہیں آپ اور اس کے ساتھ پھر آپ خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ایسی خدمت سے خدا جو ہے وہ تنگ ہے اور اسے ہائی لائٹ کرتا ہے۔ دیکھیں ہماری زندگی میں بہت ساری ڈسٹریکشنز آتی ہیں، بہت زیادہ، خاص طور پر کمیونٹی میں۔ کل جب میں سن رہا تھا تو یہاں بہت سارے ممبرز نے اس بات کا اقرار کیا کہ اندر بھی مسئلے ہیں اور باہر سے بھی ہمیں مسئلے ہیں۔ یہ ڈسٹریکشنز ہیں اور یہ ہمیں دور لے کر جائیں گی، لیکن کیا چیز ضروری ہے؟ ضروری کیا ہے؟ یاد رکھیں کیا ضروری ہے؟ ایک چیز ضروری ہے، خداوند کے قدموں میں رہنا، یہ ضروری ہے۔ جب آپ خداوند کے قدموں میں رہیں گے، اندر والے مسائل سے پر بھی غالب آئیں گے، باہر والے مسائل پر بھی غالب آئیں گے۔ اگر آپ کا دھیان ادھر ادھر مارتھا کی طرح دوسری چیزوں کی طرف ہوا، جسم کی خواہشوں کی طرف ہوا، اپنی انا کی طرف ہوا، مجھے یہ حصہ ملا ہے، اس سے کیوں نہیں ملا، اس سے ملا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا، مجھے کوئی نہیں پوچھا گیا، میری کوئی تعریف نہیں کی گئی، مجھے لیڈر نہیں اہمیت دیتا، اگر آپ ان چیزوں کی طرف لگے رہیں گے تو آپ مارتھا کی طرح پولڈ اوے ہو جائیں گے، کھینچ کر خدا کی حضوری سے دوسری طرف چلے جائیں گے۔ جب ہم دوسروں کی طرف دھیان کریں گے، فکروں کی طرف لگے رہیں گے، میں بہت بیزی ہوں، میں دعا کرنا چاہتا ہوں، میں کمیونٹی کے سالانہ پروگرام میں آنا چاہتا ہوں لیکن میں بہت بیزی ہوں، میرے پاس بہت زیادہ مصروفیات ہیں، میں کمیونٹی کی پریئر میں آنا چاہتا ہوں لیکن میں بیزی ہوں۔ ایکسکیوز، ایسی ایکسکیوزز پہ خداوند یسوع مسیح نے آج بات کیا اور اس نے کہا ہے کہ بہت ساری فکروں میں ہے، چاہیے کیا ہے، کس چیز پر توجہ دینی ہے، کیا ضروری ہے۔ یہ مریم نے وہ اچھا حصہ چنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خدمت کو برا نہیں کہا، بلکہ خدمت کے ساتھ وہ جڑی باتیں جو میں خدا کی حضوری سے کھینچ کر دوسری طرف لے کر جاتی ہیں۔ دیکھیں یہ کمیونٹی ہے، یہاں ینگ بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان، یہ سب ایک خاندان ہے، اور اس کمیونٹی کو خدا کے لیے استعمال کرنا، کوئی ذاتی مقاصد کے لیے نہیں، کسی دوسری ڈسٹریکشن کی طرف نہیں جانا، کسی جسم کی خواہش کی طرف نہیں جانا، ورنہ آپ
उस हजूरी को खो देंगे, उस मसा को खो देंगे। हमारा आपस में एक ही रिश्ता है और वो इज्जत का रिश्ता है और वो खानदान में बहन भाइयों का रिश्ता है। देखिए, मैं अभी बहुत खूबसूरत मुझे आयत याद आ रही है, मैं चाहूंगा कि आप लोगों के रूबरू से पढ़ूं और आप लोग भी मेरे साथ निकालें। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, पहला खत तीमुथियुस के नाम। जी अंकल माइकल, आप तिलावत कर दीजिएगा प्लीज। मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत तीमुथियुस के नाम और उसकी पहली 2 आयत पढ़ दें। मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत तीमुथियुस के नाम 5वां बाब और उसकी पहली 2 आयत पढ़ दें। अंकल माइकल पढ़ दें, माइक आपका म्यूट है। मगर ए भाइयों, तुम इसके मुहताज नहीं कि वक्तों और जमानों की बाबत तुम्हें लिखा जाए, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि जिस तरह रात को चोर आता है, उसी तरह खुदावंद का दिन आने वाला है। जी अंकल, मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत तीमुथियुस के नाम और उसका 5वां बाब पहली 2 आयत ये भी पढ़ दें। मुकद्दस पहला खत तीमुथियुस के नाम, हाँ जी, 5वां बाब 5। और पहली 2 आयत। किसी उम्र रसीदा को मलामत ना कर, बल्कि बाप जानकर नसीहत कर, और जवानों को भाई जानकर और बूढ़ों को माँ जानकर और जवान औरतों को कमाल पाकीज़गी से बहन जानकर। ये रिश्ता है, इससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है कम्युनिटी में। जो बूढ़ियां हैं उनको माँ जानकर, जो जवान है उनको कमाल पाकीज़गी से बहन जानकर, ये हमारे रिश्ते हैं। इससे हटके सब डिस्ट्रैक्शन है, सब डिस्ट्रैक्शन है। इससे जब हटेंगे, खुदावंद यीशु मसीह आपको वाज़ह कह देंगे तो बहुत सारे फिक्रों में है, बहुत सारी जिस्म की ख्वाहिशों में है। इससे हटकर सब कुछ उस राह के शागिर्दों की उस तालीम से हट के है। अगर आप इस ट्रैक से हटेंगे तो वो तालीम जो हमने कलीसिया से पाई उससे हट जाएंगे और वो डिस्ट्रैक्शन है जो मार्था रखती थी। हाँ बेशक आप दुआ भी करते रहे हैं, अगर आपका रिलेशनशिप कायम नहीं है वो वाला, आप दुआ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पाकीज़गी में नहीं है, दुआ कर रहे हैं लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कह देगा कि डिस्ट्रैक्शन है, तरद्दुदा बहुत ज्यादा। ये खिदमत तो कर रहा है लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारा बोझ इसने अपने ऊपर बांध लिया है। ये मेरे पास तो आना चाहता है लेकिन इसके पास बहुत सारे जिस्म के एक्सक्यूजेस हैं। इससे बढ़कर हमारा एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता नहीं, माँ बाप या कमाल पाकीज़गी से बहन जान के। इसलिए कि हम एक दूसरे को इसी रिश्ते से पहचाने और इसी रिश्ते से एक दूसरे की इज्जत करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस कम्युनिटी के लिए। और मरियम ने क्या किया? देखिए, खिदमत के साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह ने उसे हाईलाइट किया और फिर मरियम की तरफ तवज्जो की। खुदावंद ने कहा मरियम ने अच्छा हिस्सा चुना है। इसका ये मतलब नहीं कि खुदावंद ने मरियम को टॉप पे कर दिया है और मार्था को नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस रवैये पर हाईलाइट, उस रवैये को हाईलाइट किया है जिसकी वजह से मरियम मार्था जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी से निकलती जा रही है। पुल्ड अवे, पेरिस्पा ओ, पुल्ड अवे, कोई खींच के उससे बाहर लेकर जा रहा है। और मरियम के बारे में लिखा है कि मरियम ने क्या किया?
39ویں آیت میں، اور وہ بھی خداوند کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سنتی تھی. اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر، یہ خاص لفظ ہے. دیکھیں یہ خاص لفظ ہے، پہلی صدی میں یہودیوں کے لیے یہ خاص لفظ تھا. میرے ساتھ آپ نکالیں رسولوں کے اعمال 22 باب اور 3 آیت. شازیہ گل سرگودا سے اس آیت کی تلاوت کریں گی. رسولوں کے اعمال اور اس کا 22واں باب اور 3 آیت. بس اس نے کہا، میں ایک یہودی مرد ہوں اور ککیلیا کے شہر ترسوس میں پیدا ہوا، لیکن اس شہر میں پرورش پائی اور جملی ایل کے قدموں میں طبائی شریعت کی خاص پابندی میں نئی تربیت ہوئی، اور میں خدا کا ایسا غیرت مند ٹھہرا جیسے تم سب آج کے دن ہو. آمین. لوکا 8 باب 35 میں لکھا ہے، یہ بدروؤں سے خدا یسوع مسیح نے شفا دی تھی ایک شخص کو. اور پھر لکھا ہے، تب لوگ اس ماجرے کو دیکھنے نکلے اور یسوع کے پاس آئے، اور اس آدمی کو جس میں بدروہیں نکلی تھی کپڑے پہنے اور ہوش میں یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھے پایا اور ڈر گئے. یہ خاص لفظ ہے قدموں میں، یہ ڈسائپل شپ کو شو کرتا ہے، یہ شاگردیت کی علامت ہے. مریم جو ہے وہ اچھی شاگردہ ہے. مارتھا جو ہے وہ بہت ساری فکر و تردد میں، ابھی اس نے بہت ساری باتیں اپنے ساتھ لگائی ہوئی ہیں، بہت ساری ڈسٹریکشنز کی طرف ہے. اس کی خدمت اسے خدا سے دور لے کر جا رہی ہے. اور مریم کیا ہے؟ مریم یسوع کے قدموں میں ہے، وہ پوری شاگردہ ہے جو اس کے قدموں میں بیٹھ کر سب کچھ سیکھ رہی ہے. پولوس کا میں نے حوالہ بتایا، اس نے کہا جملی ایل کے قدموں میں نے بیٹھ کے تربیت پائی. یہ ڈسائپل شپ ہے. خداوند یسوع سے ہمیں شاگرد ہونے کے لیے بلاتا ہے. وہ ہمیں رد نہیں کرتا، ہائی لائٹ کرتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنا ہے، ہمیں جسم کی ان خواہشوں کو رد کرنا ہے، اور پھر ہمیں خدا کی طرف آنا ہے اور اس کا شاگرد بننا ہے. کمزوریاں ہیں، لاچاریاں ہیں، لیکن ہم نے انہیں دور کرنا ہے، اپنے جسم کی خواہشوں کو ترک کرنا ہے. ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس پر پورا اترنا ہے. ہم نے دنیا کے خداؤں کو رد کرنا ہے. ہم نے رد کرنا ہے شیطان ہماری جو توجہ ہے وہ دوسری چیزوں پر لگاتا ہے. جیسے ایک سمپل سی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. 7ویں حصے پہ ہم نے یہ خدا کے ساتھ عہد کیا. آپ میں سے جتنے بھی اس وقت اس سکرین پر ہیں، یا جتنی ہماری 130-35 کی جماعت ہے، ہم سب نے اوتھ کو قبول کیا. ہم نے یہ وعدہ قبول کیا کہ ہم اپنی انکم کا 7واں حصہ مخصوص کریں گے، اور اسے 15 تاریخ تک کمیونٹی لیڈر کے پاس جمع کرائیں گے. یہ خدا کے ساتھ ہمارا وعدہ، اور ہم نے اسے خوشی سے قبول کیا. لیکن شیطان جو ہے وہ ہمیں اس راہ سے دور لے جاتا ہے، ہمیں بہت ساری فکروں میں الجھا دیتا ہے. ہمارے بہت سارے جو پلانز ہیں وہ ہمارے سامنے لے آتا ہے. میں اس مہینے نہیں بھیج سکتا، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے گھر میں یہ ہے، اور سب کچھ ہے. لیکن کیا ضروری ہے؟ کیا ضروری کیا ہے آپ کی نظر میں؟ کیا ضروری ہے؟ یہ آپ کا ایکشن بتائے گا، یہ آپ کا رویہ بتائے گا آپ کے لیے کیا ضروری ہے. لیکن وہ میں نے پچھلی نائٹ پہ بتایا تھا کہ ساری دنیا میں حالات ایسے ہیں، لیکن خدا اپنے چاہنے والوں کو، اپنے لوگوں کو کبھی بھوکا نہیں چھوڑتا. وہ مدد کرتا ہے کال میں، بھوک میں، پریشانی میں. جب ہم مشکل میں بیج بوتے ہیں، اس کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے.
اس کا تو مسا ہی کچھ اور ہوتا ہے. وہ پھر جہاں ہم نے نہیں بویا ہوتا خدا میں وہاں سے بھی فصل دیتا ہے. یہ ڈسٹریکشنز ہیں جو ہمیں اس وعدے سے اس راہ سے ہٹا دیتی ہیں اور ہمیں مار تھا کہ جیسا بنا دیتی ہیں. ہم کرنا تو چاہتے ہیں کمیونٹی کے اس گاڑی میں بیٹھے تو ہیں لیکن ہمارا منہ جو ہے وہ دوسری طرف ہے. ہمارا سفر پشاور ہم جانا چاہتے ہیں لیکن کمیونٹی کی گاڑی میں بیٹھ کر ہم پنڈی کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی راہ سے منحرف ہیں, ہم اپنے وعدے سے منحرف ہوئے ہیں. تو یہ بہت ساری ڈسٹریکشنز ہیں اور ایز اے کمیونٹی ہمارے پاس آئیں گی ڈسٹریکشنز, لیکن ہم نے غالب آنا ہے, آپ نے غالب آنا ہے. ایک چیز ہی درکار ہے. یسوع مسیح نے کہا اور فادر جی کہتے ہیں سینٹ وہ ہے جس کی زندگی کا ایک ہی فوکس ہو اور وہ یسوع مسیح. آپ کے پاس موقع ہے سینٹ بننے کا. ایک فوکس, ایک محور, یسوع مسیح محور رکھیں. اس سے جدا سوچیں گے, اس سے علیحدہ ہو کر سوچیں گے, اس کے خیالوں سے علیحدہ ہو جائیں گے, اپنے جسم کی خواہشوں کی طرف جائیں گے, اپنے رشتوں کو پامال کریں گے, اس کمیونٹی کو صرف اپنی شفا کے لیے, اپنی ذاتی مقصد کے لیے, اپنی ترقی کے لیے, صرف اپنے اوپر لگانے کے لیے استعمال کریں گے. آپ ایک دن ہار جائیں گے, آپ تھک جائیں گے, کیونکہ یہ اس کمیونٹی کا ویژن نہیں ہے. ویژن اور ہے اور وہ یسوع ہے, اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں تک ہم روٹی بنے, بہت ساروں کے لیے ہم ان کی پیاس کے لیے پانی بنے. یہ ویژن ہے. اور اگر ہم اس سے ہٹ جائیں گے, بہت ساری فکروں میں تردد میں لگیں گے, ہم مریم نہیں بن سکیں گے. ہم مسیح کے قدموں سے اٹھ جائیں گے. اس لیے ڈسٹریکشنز کو رد کرنا ہے, انہیں چھوڑنا ہے اور خداوند کے پاس آنا ہے. ایک مقدس ہے, وہ کہتے ہیں میں نے دن میں کام کرنے ہوتے ہیں اس لیے میں آدھا گھنٹہ دعا کرتا ہوں. یہ سینٹ فرانسس د سیلز ان کا یہ کوٹ ہے کہ سارے دن میں آدھے گھنٹے کی میڈیٹیشن بہت ہے میرے لیے اگر میں مصروف نہ ہوں, اور جب میں مصروف ہوں تو 1 گھنٹے کی میڈیٹیشن. مینس کیا ہے کہ مجھے جب بہت سارے کام کرنے ہیں تو ان کے لیے مجھے بہت زیادہ دعا کی ضرورت ہے. میڈیٹیشن, کنٹمپلیشن, صرف ایکشن نہیں. اگر صرف ایکشن کی طرف توجہ کرتے رہیں گے اور دعا کی طرف نہیں, دھیان و گیان کی طرف نہیں, تو یہ تو بہت سارے دوسرے لوگ بھی توجہ کرتے ہیں جو خدا پہ ایمان نہیں رکھتے, وہ بھی اچھے کام کرتے ہیں. لیکن مسیحیت میں اچھے کام وہ جو خدا کی خاطر کیے جاتے ہیں, خدا محور بنتا ہے. جب خدا کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہوتا ہے, جب خدا کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ استوار ہوتا ہے, اس کی خاطر ہم جب کام کرتے ہیں, ان کاموں کا اجر اور برکت ہماری زندگی میں ظاہر ہوتی ہے. تو آئیں, جہاں جہاں ہمارے اندر ڈسٹریکشن ہے, فکر ہے بہت ساری, شاید آپ اپنے جسم کی طرف دیکھتے ہوں, میں کمزور ہوں, میں تو بھی بچہ ہوں, میں تو بھی بہت پیچھے کھڑا ہونے والا ہوں, میں تو بھی بالکل نیا آیا ہوں, مجھ سے کیا کام خدا لے سکتا ہے, میں تو بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا کمیونٹی. نہیں, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کے ذریعے خدا بولتا ہے, آپ کے ذریعے خدا نے سرگودا میں کتنا بڑا جلال کیا. اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں. ان بوجھوں کو, اضافی بوجھوں کو اتاریں اپنے اوپر سے, چھوڑیں ان کاموں کو, ایک چیز پہ فوکس کریں. آپ کا فوکس خدا ہونا چاہیے, اسے محور بنائیں, اس کے قدموں میں بیٹھ جائیں, اس کے پاس آئیں, اور جو وہ کہتا ہے وہ کریں, اس کی طرف دھیان لگائیں. سنیں اپنے لیڈر کی وہ ہمیں کس طرف لے کر جانا چاہتا ہے, اور دیکھیں گے اسی میں ہماری بقا چھپی ہوئی ہے, کیونکہ خدا نے ہمیں اس مشن میں بلایا ہے. اگر صرف اپنے لیے کریں گے کہ میں اکیلی, میری فیملی, میرے بچے, میرے گھر, سب ٹھیک ہے, خدا آپ کو برکت دیتا ہے, لیکن خدا آپ کے ذریعے اوروں کو بھی برکت دینا چاہتا ہے. اس لیے اس خول کو اتار پھینکیں, اسے اتار کے دیکھیں فریش دنیا میں, اور دنیا میں دیکھیں بہت سارے لوگ آپ کی توجہ کے محتاج ہیں. اور میری دعا ہے کہ خدا ہماری ساری کمیونٹی کو استعمال کرے,
हर एक शख्स को इस्तेमाल करे और उसे मरियम की तरह यीशु मसीह के कदमों में रहने का शरफ दे कि वो मसीह के कदमों में अपनी जिंदगी गुजारे, उसी के कदमों में अपनी जान दे। कल बहुत सारे लोगों ने खून के आखिरी कतरों की बात की थी, वो कतरा आखिरी यीशु के कदमों पर ही हो तो यही सबसे अच्छी चीज है। उसके अलावा जहां कहीं मर्जी कतरे बहाएंगे उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो कतरा जो मसीह के कदमों में बहे आपका, उसकी वैल्यू है। और खुदा हमें सबको मामूरी दे, हमें वफादारी दे इस विजन के साथ और उस वादे के साथ, उस एक एक लफ्ज के साथ कि मैं कम्युनिटी के सब बहन भाइयों का एहतराम करूंगा और उनको बराबर खुदा में प्यार करूंगा और मैं अपने कम्युनिटी लीडर की ताबेदारी करूंगा और वो हर वो लफ्ज जो उस ओथ में हमने लिखा है हम उसे पूरा करें और उसके लिए अपनी जान दें ताकि इस कम्युनिटी के जरिए बहुत सारे लोग खुदा के पास आए। आमीन।